السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج ہماری جو ہوسٹ ہوتی ہیں سندس خان، ان کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن وہ کل سے دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو میں نے کہا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، شام الحق صاحب آپ مطلب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے، ڈین اینڈ پرنسپل اسکول آف سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو نسٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج ہی انہوں نے ہی ہیز بیکم ڈائریکٹر جنرل ایک تھنک ٹینک لانچ کیا ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، نپس کے نام سے، نیشنل نسٹ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سائنسز پالیسی اسٹڈیز۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب معاملات اتنے گمبھیر ہوئے ہیں اور ہم تو 2-3 دن سے بول کے تھک گئے، تو ہم نے کہا کہ آج ذرا ایک ماہر معاشیات کو بٹھائیں ساتھ، اور آپ جس نے مطلب ہمیں یاد ہے جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی اس وقت سے ہم آپ کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور آپ کی جو گرپ ہے معاشی صورتحال پر اور خاص طور پر پاکستان کی معاشی صورتحال پر، وہ یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو ایک نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل بھی بنی، اس کے بھی ممبر تھے، اور اس کے مطلب ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ۔ مطلب اگر آپ ہیں، آپ جیسی شخصیت اس میں ہو، تو یہ قوم اور یہ جو چیخیں مار رہی ہے عوام، مہنگائی، اور اس کے بعد پھر جی آئے روز ہمیں یہی سننا پڑتا ہے، پھر امنیسٹی اور یہ ساری چیزیں، تو اس کو کیا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں، یہ جب سے یہ انفلیشن کا نمبر آیا ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دیا ہے، یہ غالباً فروری کا مہینے کا نمبر ہے، 9.4% ہے، 9.42 مطلب جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں نا، جن کو اکانومسٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ 2-3 ڈیجٹ تک بول جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے اکانومسٹ بننے کا شوق نہیں ہے، لیکن اکانومسٹ ہمیشہ ایک ہی ڈیجٹ بولے گا، 9.4، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے سے پہلے اور یہ ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی تک کی ہے، جون میں کہتے ہیں یہ 10% سے زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں ٹھیک یہ کیوں بڑھ گیا ہے اتنا اچانک، جسے ہاہاکار مچ گیا ہے۔ اگر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ کے ناظرین کو پہلی مرتبہ، ابھی ہم کچھ ایکسرسائز میں کر آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے یہاں جو ٹماٹر کا ایک سیزن چلتا ہے، پہلے سندھ سے کراپ آتا ہے، جب وہ کراپ آ رہا ہوتا ہے تو قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب وہاں سے کراپ کا سیزن ختم ہونے لگتا ہے تو قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر کہیں اور سے آ جاتا ہے، پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک سائیکل بھی اگر کہیں گڑبڑ ہو گیا، کسی وجہ سے کراپ فیل ہو گیا، تو ہم اس کے لیے کر لیا کرتے تھے کہ اپنے پڑوسی ممالک سے منگا لیا کرتے تھے، وہ امپیکٹ آف سیٹ ہو جاتا تھا، تو سپلائی آگمنٹ ہو جاتا تھا، تو وہ اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ قیمتوں کا بڑھنے کا اور کم ہونے کا۔ اس پر تب یہ ہوا کہ ہم بھارت سے جب امپورٹ کر لیتے تھے تو وہ سپلائی ڈیمانڈ کو بیلنس کر دیتا تھا اور قیمتیں نہیں بڑھتی تھیں۔ فروری کا مہینہ وہ مہینہ ہے، پلوامہ کے بعد سے ایک ٹینشن ڈیولپ ہو گیا، اور وہ جو تجارت تھا دونوں ملکوں کے درمیان میں اس قسم کے، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو جو ہندوستان سے آنا تھا جس نے ٹماٹر، وہ نہیں آ سکا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں 3 سال سے ٹماٹر آ ہی نہیں رہا، کیونکہ ڈیفیکٹیو ان کا وہ ٹماٹر ہے وہاں پہ، ہم امپورٹ ہی نہیں کر رہے۔ اور طریقے سے تو آ جاتا ہے نا، ہمارے یہاں امپورٹ ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ نہیں آیا، ٹھیک۔ تو اس کی وجہ سے ایک دم پرائس شوٹ کر گئی۔ کتنا شوٹ کیا پرائس اس فروری میں کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر فروری؟ 315%۔ اس 9.4% انفلیشن میں اس ٹماٹر نے کتنا امپیکٹ ڈالا ہے؟ 2.4%۔ آپ ٹماٹر کو نکال دیں، کیونکہ یہ تو ان یوزل فنامنا ہے، جنگ اور یہ سپلائی بند ہو گئے، ڈسرپشن ہوئی ہے، تو آپ کا انفلیشن 9.4 سے اس میں سے آپ 2.4% نکال دیں تو 7% ہو گیا۔ 7% اگر ہوتا تو ہاہاکار نہیں مچتا، ایک ٹماٹر نے ہاہاکار مچا دیا۔ اس کے بعد گیس کی پرائس ہے ہماری، اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی نعرہ کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے کیلکولیٹ کیا 83% گیس کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے، جو اس کیلکولیشن میں شامل ہو رہا ہے۔ اور یہ کس طریقے سے کیا ہے انہوں نے کہ 7 سلیبز ہیں نا، پہلے سلیب میں اگر کوئی 15% بڑھا ہے، دوسرے میں 20 سے 25% بڑھا ہے، اینڈ سو آن،
آخری 5% یا 3% جو کنزیومر ہیں وہ اس کے 143 بڑھے ہیں. انہوں نے سب کا ایوریج لے لیا, 5 + 20 + 30 + 143, اور وہ ایوریج نکل آیا 83%. وابدر ویٹڈ ایوریج لے جاتا ہے. بقول اسد عمر کے عوام کی چیخیں اور بھی نکلی ہیں, نالاکی کی وجہ سے نکلی ہیں. اس کی سزا جو ہے وہ قوم جو ہے اس نمبر کے شکل میں دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک معذرت سے, آپ نے کہا کہ 9.42 میں سے 9.4% میں سے 2.4% نکال دیں ٹماٹر کا, 7% رہ گیا. آپ نے کہا کہ 83% آن ایوریج لے لیا, اگر اس کو ویٹڈ کرتے تو یہ کم آتا. بالکل ہوتا. بات یہ ہے کہ ان نمبر سے ہٹ کے عوام تو چیخیں مار رہی ہے کہ ان کے اوپر تو مہنگائی فزیکلی ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں اس کی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک تلوار لیے اس وقت بیٹھا ہوا گلی پہ چھری چلانے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان کے لیے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بابا یہ آلو پیاز ٹماٹر آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور یہ 9.4 ہے, ان کو موقع مل گیا, 9.4% انفلیشن ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دو. لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا. انہوں نے بڑھا دیا کہ جی 9.4% انفلیشن ہو گیا. جب تمہارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں, اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزامن تو کرو کہ یہ کس وجہ سے بڑھا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب عام طور پہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی آل ٹائم 5 سال کی جو مہنگائی ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی تمنائیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں, وہ اچھا بننے کے خواب چکنا چور ہو رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہوا ہے نا, یہ گیس کی پرائس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس حکومت کو. اور میں نے ان ون آف دی اکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ سر اس کی طرف توجہ دیکھیں, لوگوں کو 10 گنا زیادہ بل آئے ہیں. وہ تو سنا ڈسفنکشنلی ہوگی, ہو ہی نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب ہم خود وکٹم ہیں اس کے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ نالائکی کس کی ہے. مطلب اگر آپ اکنامک کونسل میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کو بتا رہے تھے کہ یہ ایریا توجہ طلب ہے, آپ نے گیس کی چوری روکنی ہے, آپ نے گیس کی جو اور مسائل ہیں وہ آپ کو اریسٹ کرنے چاہیے تھے, ان پہ نظر رکھنی چاہیے تھی, چاہے جائے کہ آپ نے بہت آسان حل ڈھونڈا کہ آپ نے صارفین کے اوپر جو ہے وہ بل بڑھا کے دے دیے. دیکھیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ پرائم منسٹر کو ضرور بتایا کہ 10 گنا بل زیادہ آ رہے ہیں. جس کے 1200 2000 بل آ رہا تھا, 8000 10,000 بل آ گیا اس کا. میرا کوئی 3000 بل ہوتا تھا, 32,000 بل آ گیا. چلو میں کسی وجہ سے چپ ہو جاؤں گا, لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں چیخے مارنے لگے. کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے انرجی کے جو آئل اینڈ گیس کے منسٹر ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ہماری غلطی تھی, ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اس میں سے ہم پیسہ جون تک واپس بھی کر دیں گے لوگوں کا. لیکن آپ دیکھیں لوگوں ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے 5 بلین اپروو کیا کہ واپس کرو, وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 90% لوگوں کو نہیں ملے گا. اور ساتھ پیٹرولیم پرائسز پہ کہتے ہیں یہ ہم نے 6 روپے بڑھائی ہیں, شکر کریں, ہم نے تو 12 روپے نہیں بڑھائی. نہیں, لیکن یہ لوگوں کو یہ دیکھیں اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وزیروں کے, یہی پرائم منسٹر کو عوام سے دور کیے چلے جا رہے ہیں. ان وزیروں کو بھی احتیاط برتنا چاہیے, لینگویج کا پراپر استعمال کرنا چاہیے کہ کیا باتیں کرنی چاہیے پبلک سے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. یہ فیکٹ ہے کہ گیس کی پرائس بہت لوگوں کو اس نے تکلیف میں ڈالا ہے, اور ایک عام جو چھوٹا ہمارا پیون چپراسی ہے وہ بھی بیچارہ رو رہا ہے. دیکھیے یہی پیون چپراسی اور عام لوگ ہی ووٹر ہیں, اور یہی ان کو اقتدار میں بھی لے کے آئے ہیں. IMF اقتدار میں لے کے نہیں آیا ہے, یہ عوام پاکستان کے اقتدار میں لے کر آئے ہیں. آپ ان عوام کو جو آپ کے اقتدار میں لے کر آئے ہیں, آپ ان کو IMF کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. آپ اکیلے اس کونسل میں تھے جنہوں نے مخالفت کی کہ نہ جائیں, باقیوں نے کہا جائیں. دیکھیں یہ کبھی جب اچھا نہیں صاحب, اگر جانا ہی تھا انہوں نے, شام صاحب بھی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ بھائی مطلب عقل کے ناخن تبھی لے لیتے کہ اگر ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جانا ہی ہے تو پھر وقت پہ چلے جاتے نا. یہ کون سا تھا کہ, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم وقت اس وقت اس لیے نہیں گئے کیونکہ بہت کڑی شرائط تھیں, تو اب شرائط کیا نرم ہو گئی ہیں؟ نہیں دیکھیں, نرم تو نہیں ہوئی ہے. میں ایک چیز میں یہ مجھے معلوم تھا اور یہ میں بتانا بھی چاہتا تھا کہ جس طریقے سے IMF نے پچھلی والی حکومت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھا تھا آنکھ اور کان بند رکھنے کا, یہاں پر ان کے آنکھ اور کان پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. یہاں پر they will be ruthless.
وہ جو 12 ویور ان کو دیے تھے پچھلی 12 کے 15 ویور دے دیے تھے. کبھی IMF کی ہسٹری میں کسی ایک پروگرام میں اتنے ویور نہیں دیے گئے. تو اس دفعہ نہیں ملیں گے ویور ایک مرتبہ ابھی تو ابتدائی پہلے پروگرام تو ہو جائے نا، پہلے تو پروگرام تو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈرائی جا رہے ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی اچھی خبر سنا دیں گے، کوئی بہتری کی چیز. یہ تو آپ نے ڈرا دیا ہے کہ جی مطلب ان کے ناک اور مطلب آنکھیں اور کان جو ہیں وہ پیچھے لگ جائیں گے اور صرف IMF پہ پروگرام میں جانے سے. دیکھیں اب جب اکثر ہمارے وزراء نے کہنا شروع کیا، ایون پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جب یہ ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، تو واپس ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اچھی میری میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ذرا سافٹ ہوں گے ہم پہ فلاں اس قسم کی چیزیں، اور وہ ہماری جو شرائط ہے اس کے قریب آ گئے ہیں. تو میری ایک جگہ ان کے ریزیڈنٹ ریپریزنٹیو سے ملاقات بھی ہو گئی، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تھینک یو فار سافٹنگ دی پروگرام آف دی IMF with this government. تو مجھے کہتی ہے کہ مسٹر خان we don't lend money on borrower's term. We don't lend money on borrower's term. جنہوں نے قرضہ لینا ہے ان کی شرائط پہ نہیں ہم نہیں دیتے ہیں. مطلب وہی آسان الفاظ میں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کہاوت ہے کہ beggars are not choosers. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی شرائط چوز کی جائیں گی، جو بھی شرائط ہوں گی وہ IMF کی ہی مرضی کی ہوں گی. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید ابھی مطلب مشکلات عوام کے لیے بڑھیں گی. دیکھیں یہی چیز میں کیوں بار بار اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ دیکھیں تھوڑی آپ اپنے گھر کو صحیح کر لیں. تھوڑی سا آپ تکلیف اگر آپ کو ہو رہی ہے کسی امپورٹ کمپریشن کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے میں، تو یہ وقتی ہے، سال کا ہوگا، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک مرتبہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا ہینڈل میں ہو جائے تو آپ کی گرفت ہو جائے گی. لیکن ہم نے وقت تو ضائع کرتے رہے. ایسا لگتا تھا کہ ایک مریض انٹینسیو کیئر یونٹ میں لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کو دوا نہیں دے رہا وقت پہ، تاکہ یہ مرض بگڑتے ایسے حالت میں ہو جائے کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان میں تو اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اسے تو اب ہمیں باہر میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اور اب وہی کیفیت ہو گئی ہے کہ جی اب تو کوئی اب تو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، کوئی علاج نہیں کر سکتے، اب ہمیں جانا ہے IMF کے پاس. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے اوائڈ کیا 8 مہینے، لوگ کہتے ہیں چلے جاتے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنی شرائط پہ جائیں گے. اب وہ پرائر ایکشن تو سارے انہوں نے خود کر دیے. 35% ڈیویلیوشن کی، بجلی گیس پانی سب بڑھا دیا. سبسڈیز جو جس طرح کہہ رہے تھے ختم کریں، کچھ جگہوں پہ ختم ہو گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں ٹیکسز لگانے پہ مان گئے. تو پھر جس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے موو کیا ہے نا ایکسچینج ریٹ پہ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، اس سے مجھے اپنے تجربے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نومبر میں جو 3 کا مشن تھا وہاں پر یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں. لیکن جو وہ چاہ رہے تھے آپ نے پہنچنا ہے، نومبر میں ہم بہت دور کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی اگریمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک جھٹکے میں یہاں سے یہاں پہنچنا پڑے گا، تو یہ تو بہت تباہی مچ جائے گی. تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہم آہستہ ڈاکٹر صاحب یہ یقیناً بڑی اسی طریقے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور ان کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ادویات بھی مہنگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اپنے طور پر بڑھا دی ہیں. اب بات یہ ہے کہ عوام تو ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو حالات آج دیکھنے میں آ رہے ہیں دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے وہ بھی جو ہیں کافی پریشان کن ہے. لیکن اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. احسان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو انفلیشن کے حوالے سے، افراط زر کے حوالے سے بھی چیزیں بتائیں، لیکن جو سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی، بات تو ابھی میں دوائیوں کے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ جو سرور صاحب نے جو ہمارے منسٹر فار پیٹرولیم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی.
تو آپ کا کیا کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ ECC میں ڈیسیجن نہیں ہوتے، وہاں فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اور لوگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سیکریٹری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور شماریات کے لوگ ڈویژن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ دیکھیں کسی نے تو سمری تو بنی ہوگی منسٹری آف آئل اینڈ گیس میں، تو اس حد تک تو وہ ذمہ دار ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اب غلطی ہو گئی ہے، ان کے یہاں ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیلکولیٹ کیا گیا تھا. لے کر جب آئے ہوں گے ECC میں تو وہاں پر بہت سارے سیکرٹریز حضرات اور باقی سینئر افسر بیٹھے ہوں گے، انکلوڈنگ آور فائنانس منسٹر جو چیئر کر رہے تھے ECC کو، اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں. تو کسی ایک کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہوں گی نا وہاں پر. جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو کسی ایک کا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. نہیں، یہ کیلکولیشن میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے شام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر پوری ECC کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل، مطلب یہ پوری ECC کی رسپانسبلٹی یہ کلیکٹیو ایک رسپانسبلٹی لفظ یوز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مسئلہ پولیٹیکل ول کا بھی شاید اتنا نہیں ہے، مسئلہ اہلیت کا ہے. بالکل اہلیت کا ہے. مطلب یہ اب اگر میں نااہلیت اگر دکھا رہے پاکستان ہیں، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بارے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میں نے کہا کہ سر یہ ادارہ کولیپس کر گیا ہے، اور کتنا اسٹرانگ میں ورڈ استعمال کرتا. اس کو آپ دیکھیں، اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ ادارہ جہاں پر لوگ ہیں نہیں، وہ اتنے اہم نمبر وہ ریلیز کر رہا ہے، اور ان کی نمبروں کے بیسس پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے، اور جس کے امپیکٹ پورے پاکستان کے معیشت پہ پڑ رہا ہے. تو کتنا اہم ادارہ ہے اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کہہ کے تو کہنے والے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گینگ اپ کیا، اسد عمر نے کیا، رزاق داؤد نے کیا، خسرو صاحب نے کیا، اور کسی صاحب اور نے بھی کیا، تک کہ ڈاکٹر صاحب کو سائڈ لائن کیا جائے. یہ اچھی باتیں کیوں آ کے بتاتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایک سفید لاٹھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ان کی باتوں کو سننا بھی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں وہ تو ہے، اب مہنگائی تو ہے، لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ موت سستی ہو گئی ہے، دوا مہنگی ہو گئی ہے. اس کا ریزنز نہیں سمجھ آتی کہ چلیں جی 15% دسمبر کے اینڈ میں اناؤنس کیا گورنمنٹ نے کہ جی وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا تھا کہ جی جس طرح ڈالر مہنگا ہوا ہے یا جو بھی ہے تو اس کا 15% ہمیں پرائسز بڑھانے کی اجازت دی جائے. لیکن آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں 50 سے 100% تک اضافہ ہوا ہے. اگر انفلیشن لگا لیا جائے، مطلب 15% ان کو اجازت دے دی تھی، اور پھر اگر جو ڈالر کی قدر میں جو ہوا ہے اضافہ روپے کے مقابلے میں، اگر وہ 30 سے 32% وہ بھی ایڈ کر لیا جائے تو 45 سے 47%. یہ 50 سے 100% اضافہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اور منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ہوتے ہوئے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے از خود ہی یہ بڑھا دی. اور لائف سیونگ 480% زیادہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں. دیکھیں میں نے ڈیل کیا ہے اس کو، جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا، مجھے یاد ہے 2002 میں یہ میرے ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے بہت آ رہے تھے کہ ہمارے پروفٹ میں بہت کمی ہو رہی ہے، اور اپنا گرافک پریزنٹیشن وغیرہ بھی وہ دیتے رہے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو میں نے ہیڈ کیا تھا. اس میں قاضی فارمولا کہتے ہیں، جس میں آپ ایکسچینج ریٹ کا بھی امپیکٹ دیکھتے ہیں. اے جی این قاضی فارمولا اس میں انہوں نے بنایا تھا مڈ 90s میں، اور اس میں آپ را مٹیریل کی پرائسز کو بھی لے لیتے ہیں. وہ ساری چیز جو کاسٹ ہے اس میں ایکسچینج ریٹ کا شامل ہوتا ہے. کرنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کاسٹ اسکیلیشن ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنا گنا اضافہ ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ منسٹری آف ہیلتھ میں ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے جو اس کی جتنے بھی ہمارے لائف سیونگ ڈرگ ہے اس کی پرائسز یہاں ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ملی بھگت سے ہو رہا ہے سب کچھ. اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن سب مال بنا رہے ہیں. لیکن یہاں منسٹری آف ہیلتھ میں جو ڈی جی ہوتا ہے، غالباً اس زمانے میں ڈی جی تو ہوتا تھا، جو اس قسم کے جو ریگولیٹڈ پرائس ہیں دواؤں کے، بغیر حکومت کے اجازت کے
وہ نہیں بڑھا سکتے تھے. یہ منسٹر صاحب ہیلتھ منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, وہ یہ غلط ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی ہم مرضی سے کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی, دیکھیں یہ لائف ڈرگ جو ہے یہ ریگولیٹڈ ہے اور یہ منسٹری آف ہیلتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب نٹ شیل میں یہ کہ منسٹر فار جو ہیلتھ, نیشنل ہیلتھ سروسز اور جو کوارڈینیشن جو بھی ہیں اس وقت, کیونکہ ہیلتھ کا معاملہ تو ہم 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ جانچ انوالو ہو چکا ہوا ہے صوبوں کو, لیکن اب بھی جو نٹ شیل ہے اس کا مطلب ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ یا جو بھی منسٹر ہے ہی از رسپانسبل جو اس وقت عوام جو ہے ادویات کے حوالے سے مشکلات میں. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے اوپر, اور اس میں جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں وہ پہلے کیا کہتے رہے اور آج کیا کہہ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ٹیکس ایمنیسٹی کے حوالے سے ایک جب آج کل سے ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ملک میں کہ موجودہ حکومت ٹیکس ایمنیسٹی انٹروڈیوس کروانا جا رہی ہے, اس حوالے سے اسد عمر صاحب کا پہلے کیا کہنا تھا اور کل کیا کہا ہے, یہ ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے اس پہ پوچھتے ہیں. سرکار ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس استثناء اسکیم کا استعمال کریں, 2% کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سفید کرا لیں, کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی آپ کی چوری نہیں پکڑی جائے گی. یہ اسکیم جو پاکستان کے دیانتدار لوگوں کے اوپر ایک بالکل چہرے پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے. یہ پاکستان کے جو تاجر حلقہ اور صنعت کار ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, آن دا ریکارڈ نہیں ہے, بکس کے اوپر ڈسکلوز نہیں ہوا ہوا, اور لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ہاں جی واقعی میں اب جو ہے ایک نیا کام کرنے کا طریقہ آ گیا ہے, حکومت سیریس بھی ہے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک موقع ضرور دیں آخری, تاکہ جو آنا چاہتا ہے نیٹ کے اندر وہ آئے. ڈاکٹر صاحب پہلے کیا کہتے تھے اور آپ جو بات کی ہے کل کے, جی وہ کہتے ہیں کہ جی کالا دھن, لوگ خود مان رہے ہیں کہ جی کالا دھن پڑا ہوا ہے تو ہمیں ایک موقع دے دیں, اور کیونکہ وہ ڈر گئے ہیں کہ جی حکومت بہت سیریس ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایمنیسٹی اور دے دیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے. ویسے پرسنلی آئی ایم ان فیور جو 2% پہ دے کے جو ایمنیسٹی دی گئی تھی, اس سے میں سمجھتا تھا کہ اگر اس کو لٹرل سینس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, دیٹس مائی پرسنل اوپینین, تو وہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں ٹیکس ایمنیسٹی؟ دیکھیں اصولاً تو میں جو اسد عمر صاحب پہلی بات کر رہے تھے میں بھی اسی سے اتفاق کرتا ہوں, سہمت ہے کہ بالکل ان سے سہمت ہے میری اس معاملے میں. پہلے جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ نہیں اس میں یہ کہ ایک آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے جو ہے, اگر میں دے رہا ہوں میری انکم اگر 17% پہ ٹیکس کے بریکٹ پہ آتا ہے, میں 17% اپنے دے دیتا ہوں. میں نہ دوں ٹیکس اور اس کے بعد میں انتظار کرتا رہوں کہ ایک آ جائے گا ایمنسٹی تو پھر لے لیں گے 2% دے کر, تو میرے لیے تو ڈسکریجمنٹ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ میں پھر یہی کام کرنا شروع کر دوں کہ نہ دوں, چھپا کے رکھیں. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس, جب اس سے پہلے سپریم کورٹ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا اور اس میں کافی ایکٹیویٹی تھی, اس میں ایف بی آر کو کوئی 100 بلین کے قریب مل چکا تھا, اور پچھلے مالی سال میں اور اس مالی سال میں بھی کوئی 28-29 بلین ملا تھا. اس کا امپیکٹ آیا تھا, آیا تھا امپیکٹ, کیونکہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے کھڑی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چلنے دے تھوڑا اور, لوگ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں, ٹائم بڑھایا بھی تھوڑا سا تھوڑا بڑھایا اور بھی بڑھانا چاہیے تھا, کیونکہ چل رہا تھا تو چلنے دے دیتے تو لوگ اس میں اس ریلے میں آ جاتا اور آپ کو اچھا خاصا پیسہ بھی مل جاتا ہے, لیکن وہ روک دیا گیا. اب جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے نا کہ ہم IMF میں آخری مرتبہ جا رہے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے اعلان بھی کر دیں کہ یہ آخری ایمنسٹی اسکیم یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ بتائیے گا کہ تقریباً میرا خیال ہے یہ کوئی 10ویں ایمنسٹی ہوگی جب سے ایوب خان کی پہلی تھی چل رہا ہے, لیکن اس کا اوورآل امپیکٹ کہتے ہیں اتنا پیسہ نہیں آیا, اور اس کا نقصان جو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فارمل اکانومی بھاگ کس طرح جاتے ہیں بیچ میں, اگر آ گئے ٹیکس نیٹ میں پھر نکل کیسے جاتے ہیں؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی فالو اپ نہیں کرتا ہے.
جو فرق آیا تھا نا پچھلے والے میں جس میں کوئی 125 بلین کے قریب آ گیا تھا، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی وجہ سے آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی 2 بلین کبھی 100 کروڑ اور نہیں آتا تھا، اور لوگ آ جاتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو پکڑتا نہیں تھا. تو اب اگر ایک اور چانس دیا جا رہا ہے اور یہ اعلان کر دیں کہ جس طریقے سے ہم IMF کے پروگرام میں آخری مرتبہ جا رہے ہیں، تو یہاں بھی اعلان کر دیں کہ یہ آخری ایمنسٹی اسکیم اس کے بعد نہیں ہوگی. اس کے بعد احتشام صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب نے جنہوں نے ڈیفینیٹلی کل کے ایمنسٹی ڈسکس ہوئی ہے، اس کے بعد گو ہیڈ ملا ہے، تو اسد عمر نے یہ اناؤنس کیا نا، تو کیبنٹ میٹنگ پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کیا کہتے رہے ایمنسٹی کے حوالے سے پیچھے، وہ ذرا کوئکلی سن کے احتشام صاحب پھر آپ اپنا کمنٹ دیں اس پر. 2016 احتشام صاحب اور 2018 یہی سٹیٹمنٹ تھی. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے کہ جس طریقے سے ہر گورنمنٹ آتی ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. جب پیسہ نہیں آ رہا انہوں نے کہا چلیں یہ کام کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک رونا ہو گیا کہ جی ایمنسٹی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا جو ایک آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا 70 سال سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ریونیوز، ٹیکس ریونیو کوئی نہیں بڑھتا، وہاں پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی، ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں ہوتی، بلیک اکانومی پیرل اکانومی ہو چکی ہے، ہماری ریئل اکانومی سے بڑی ہو چکی ہے. زراعت ایک بڑا ایک سیکٹر ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگایا تو اس کی انکم پہ. آپ کے خیال میں یہ کون سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو صحیح معنوں میں ٹیکس؟ اب دیکھیں، اب کل میں دیکھ رہا تھا فگر کہ ٹوٹل فگر اب 18 لاکھ لوگوں کا ہو گیا جو ٹیکس دینے والے ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں. سوال آپ سے، آپ بھی اتنا عرصہ ڈیل کرتے ہیں نا، تو جو پیسہ جہاں سے آنا چاہیے وہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ ایک جینون ڈائریکٹ ٹیکس جو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے لوگ؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئک آنسر چاہیے ہوگا بیکاز وی آر لمیٹڈ آن ٹائم اور بریک میں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جانا. بڑا سمپل سا چیز یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم جو ہے یہ 22% 20% کے قریب GDP میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور چونکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر وہی لینڈڈ جنٹری ہیں، وہ پارلیمنٹ میں لا کیسے بننے دیں گے کہ یہ ٹیکس ہم پہ لگ جائے. اسد عمر صاحب نے اکثر کہا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، اور آپ دیکھیں جب گاڑی میں لوگ اترتے ہیں نا، جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ، تو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے آپ کے منہ پہ. اور وہاں سے اترتے ہیں کیا شان سے. ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. دیتے ہوں گے، بہت کم دیتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایمنسٹی پہ آپ نے جو بات شروع کی تھی، کوئکلی ان 2 words بتا دیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جینوئن طریقے سے یہ ڈیمانڈ ہے، تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ون لاسٹ ٹائم IMF پروگرام، تو ون لاسٹ ٹائم دس ایمنسٹی اسکیم دے دیں آپ. چلیں، یہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. تو ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کچھ سیاسی منظرنامے کی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے جاتی امرہ میں، اور پیپلز پارٹی پہ جو سخت وقت آ رہا ہے خاص طور پر ریفرنسز کے حوالے سے، ان پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. احتشام صاحب، ہم نے بات تو کرنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ جو کڑا وقت ہے، لیکن ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو 22 سال کی منترا تھی PTI کی حکومت کی کہ جی کرپشن کے خلاف ہم نے جو وہ علم بلند کیا ہے اس کو ہی لے کے چلنا ہے آگے، اور کسی بھی طرح کوئی بھی سیاسی تعیناتی نہیں ہوگی، پولیٹیکل انٹرفیرنس خاص طور پر پولیس میں نہیں ہوگی. لیکن ان کے اپنے MPA اعجاز خان جازی، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو، آپ پنڈی کے MPA ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور وہ بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی بھی ہے، تو یہ ذرا سن کے پھر مجھے بتائیں کہ یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں. اچھا صاحب، آپ شاید ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا یہ الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں اور CPO کے اوپر ڈائریکٹ الزام کہ جی وہ 5 لاکھ روپے لے کے SHO تعینات کی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے 3 لاکھ روپیہ ماہانہ بھی مانگتے ہیں.
اب مجھے تو نہیں معلوم. اور وہ پھر وہ انہوں نے کہا جو انہوں نے مطلب کہا کہ اس تبدیلی کے دور میں 400 روپے کی دوائی بھی اسپتال میں دستیاب نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں بہتر جانتے ہیں اعجاز خان جازی صاحب کو. دیکھیں ضمیر پنڈی کے ہیں, مشہور ایم پی ہیں پنڈی کے, پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ رولنگ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ میں رویا ہوں, پی ایم ہاؤس میں بھی جا کے رہا ہوں اور فریاد بھی کیا, کوئی سننے والا نہیں. دیکھیں زیادہ افسوسناک بات ہے کہ لوگ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ مینڈیٹ لے کے آئے تھے, جو آپ کا 22 سال آپ نے اسٹرگل کیے ایک ایشو کے اوپر, آج بھی آپ کھڑے ہوئے اس پہ, لیکن کہنے والے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں میں سب جگہوں میں بزنس ایز یوزل ہے. نیب کسی وقت توجہ دے دیتی ہے, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کیسز پہ جاتی ہے, جیسے سی ڈی اے میں کچھ لوگوں کو دیکھ لیا پکڑ لیا, وہاں پہ بھی ایک بریگیڈ صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی, انہوں نے خودکشی کر لی. جہاں پہ پکڑنا چاہیے لوگوں کو وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. تو ابھی دیکھیں 44 صاحب نے وزیر لگا دیے ہیں, 25 صاحب نے فیڈرل منسٹر ہیں, ساتھ ان کا کتنا بڑا عملہ ہے. تو کہنے والے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کو کی جنت میں لوگ رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شاید پاکستان میں سے کرپشن ختم ہو گیا, رک گئی. پنجاب حکومت دیکھیں پنجاب حکومت میں آتی ہے اور آپ کے چہیتے اور آپ کے بڑے بزدار صاحب کا جو علاقہ ہے پنڈی, اور ان سے ان کا تعلق ہے. اور سوال بڑا اہم ہے کہ لوگ اہلیت کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل ول کی بات کر رہے ہیں. اور پھر زیادہ افسوسناک بات ضمیر یہ ہے کہ اگر یہ تو واقعی اگر سب جگہوں پہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ریاست کے جتنے ادارے ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں, ان میں دیکھ لیں, پھر پبلک ڈیلنگ کے جتنے آفیسز ہیں, پولیس ہے, کچہری ہے, تھانہ ہے, وہاں پہ اگر لوگوں کو پیسے دے کے کام کروانے پڑ رہے ہیں اور لائف سیونگ دوائیاں نہیں ہیں, اس سے افسوسناک بات. اگر ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز خان جازی صاحب اگر مطلب آ چکے ہیں تو ان سے اگر پوچھ لیا جائے ڈائریکٹلی کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. بہت اچھی بات. جی السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. جی اعجاز صاحب, یہ آپ کی ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی اور پھر اب ریگولر میڈیا ہم بھی آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ کیا صورتحال کیا ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی میں سے آپ ایم پی اے بنے اور پی ٹی آئی کا ایک خاصہ یہ تھا 22 سال کی سٹرگل کرپشن کے خلاف. تو یہ ہم کیا سن رہے ہیں آپ کی زبانی؟ میں کیا کہوں آپ کو, میں اتنا ہی, وہ قرآن کی آیت ہے کہ بات کو دھیان سے سنو. اللہ فرماتا ہے بات کو دھیان سے سنو اور اس کے اچھے رخ کی پیروی کرو. میں نے جو دیکھا ہے اپنے حلقے میں, اپنے شہر میں دیکھا ہے, میں اسلام آباد بھی گیا ہوں, نعیم الحق صاحب سے بھی ملا ہوں, زلفی بخاری صاحب سے بھی ملا ہوں, گلزار صاحب سے بھی عرض کیا تھا, وزیر قانون پنجاب ہیں راجہ بشارت صاحب کو بھی کہا تھا کہ کم از کم یہ لوگوں کو, یہ جو تھانوں کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بے انصافی ہو رہی ہے, اس کو کم از کم روکا جائے. میرا تو ایک ہی مقصد ہے, پارٹی کا نام بھی طریقے انصاف ہے, میں بھی طریقے انصاف کا ہوں, کیونکہ یہ خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ خان صاحب کام نشے والے کر رہے ہیں الٹے سیدھے, اور خان صاحب کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ نکالی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے پارٹی بچ جائے, یہ ہمارا جو گھر ہے یہ بچ جائے, یہ ملک بچ جائے, کیونکہ خان صاحب کا بہت بڑا مشن ہے. اوپر خان صاحب لگے ہوں گے اور نیچے میں نے اپنا کردار ادا کیا اور اللہ واسطے کیا ہے. کوئی میرا اس میں سیاسی سکورنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا, کیونکہ اللہ کی رضا لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اور لوگ بڑے, میں کیا بیان کروں کہ جو پبلک میں بیٹھتا ہے, جو ممبر نمائندہ جو بیٹھا ہوتا ہے, اس سے پوچھے میں, میرا بیٹھنا مشکل ہو گیا. اللہ چلیں اعجاز صاحب, یہ تو آپ نے اپنا فرض پورا کیا, آپ کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن لوگ سوال تو یہی کر رہے ہیں کہ کل خدا نہ خواستہ جب کوئی ایسی بات ہوگی, پیسے بنانے والے رائٹ لیفٹ ہو جائیں گے, الٹیمیٹلی چیئرمین صاحب پارٹی کے جو ہیڈ ہیں اور اس وقت پرائم منسٹر ہیں, وہ سارا کا سارا ملبہ پرائم منسٹر کے اوپر آ جائے گا. تو میرا سوال آپ سے کہ جن لوگوں کے پاس آپ نے جا کے فریاد کی, بتایا, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان باتوں کا؟ نہیں جی, ان کو لینا چاہیے تھا, کیونکہ چیئرمین صاحب کو تو آپ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ تو ملنا مشکل ہے, ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا. تو ان دوستوں کو ملنے کا مقصد یہ تھا کہ چیئرمین تک بھی یہ آواز پہنچائیں اور خود بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. بہت بہت شکریہ اعجاز خان جازی صاحب. اور ہماری کہ اگر یہ واقعی آپ نے ایک قلم اٹھایا ہے کرپشن کے خلاف تو آپ کو اس کا صلہ بھی ملے, اور ہم چاہیں گے کہ ایسے افسران جو ہیں وہ ان کو جو ہے باقاعدہ ٹاسک ان کی مطلب لی جائے, ان کو بالکل کیفر کردار تک, اور ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. کیونکہ جو ابھی تک جو معاملات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ پنجاب حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل خود مختار ہے, اور وہ اگر آپ کی آواز اگر سارے کے سارے پاور سینٹر پرویز الہی صاحب اپنی مرضی کے بندے لگوا رہے ہوں گے, گورنر صاحب اپنی مرضی کے تھانہ کچہری عدالت سب جگہ پہ, تو ظاہر ہے ان سارے معاملے میں کرپٹ بہت ہی شام صاحب تشویشناک صورتحال ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.